بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت امریکہ کے اندر الیکشن کا عمل جاری ہے اور اس کے حوالے سے مختلف قسم کی اطلاعات آ رہی۔ یہ تاریخ کا سب سے زیادہ ایونلی پوائزڈ الیکشن ہے، اسے انگریزی میں کہیں اور اگر اردو میں کہیں تو یہ کانٹے کا مقابلہ۔ اس کانٹے کے مقابلے میں ہمارا کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے امریکہ میں بوم آئے یا ہما بسے، ہمیں اس سے کیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔ ہمسایہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایک محاورہ ہے جو عالمی طور پہ تصویراتی دنیا کے اندر بولا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ امریکہ ہے۔ وہ 50 سے زیادہ 56 جگہوں کے اوپر تو اس کے بحری اور ہوائی اڈے ہی موجود ہیں، تو اس ناطے سے ہمسایہ ہو گیا۔ ہمارا بھی پچھلے 20 سال سے ہمسایہ آ رہا تھا، افغانستان کے اندر ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو امریکہ جو ہے وہ ہمسایہ ہے ہر دنیا کے ہر ملک کا۔ ایک تو اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی قوت جو ہے اس نے امریکہ کے انتخابات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی۔ ان امیدوں کا محور جو ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ٹرمپ آئیں گی، الپ اٹھائیں گی، پون فرمائیں گی اور عمران خان نیازی کو رہا کروائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اسی نے ہی کہا ہے جس نے کہا تھا کہ عمران خان آئیں گی، الپ اٹھائیں گی، فون فرمائیں گی اور 200 ارب ڈالر باہر سے لائیں گی، 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گی اور 100 ارب ڈالر آپ پہ لٹائیں گی۔ یہ جس بلایور شخصیت نے فرمایا تھا اس نے ہی یہ فرمایا ہے کہ ٹرمپ آئیں گی اور عمران خان کو رہا کروائیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کہ یہ کس طرح کھیلتے ہیں، مینوور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرا مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے، انور اقبال صاحب جو ڈان کے نمائندے ہیں 3-4 چینل کے اوپر فرما چکے ہیں کہ دیکھیے ٹرمپ صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر یہ نعرہ لگایا ہے کہ وہ امریکہ کو غیر قانونی طور پہ آنے والے امیگرینٹس یا مہاجرین سے پاک کریں۔ اور پچھلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے یہ حرکت فرمائی تھی اور انہوں نے بہت سارے ایسے خاندان جن کے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے ان کو تو امریکہ میں رہنے دیا، لیکن ان کے والدین جو تھے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی لیگل یا اللیگل الزام لگا کے، اور جو انہوں نے قانون سازی اس وقت کی تھی، ان کے والدین کو امریکہ سے ترک وطن کرنے پہ مجبور کر دیا یا جلا وطن کر دیا، ان ممالک میں واپس بھیج دیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ تو ان کی اس مطلب جسے کہنا کہ بونگی کے نتیجے کے اندر ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی نے جنم لیا۔ 5-5 6-6 7-7 سال کے بچے جو تھے وہ اپنے والدین سے الگ ہوئے اور اس کے نتیجے کے اندر بڑے سین کریٹ ہوئے۔ اور جب ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی اس احمقانہ فیصلے کو یا قانون سازی کو ریورس کروایا اور یوں ان خاندانوں کو ملایا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ غیر قانونی امیگرینٹ سے زیادہ مسلمان امیگرینٹ سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا کلچر اور اپنی سیولائزیشن لے کے آ جاتے ہیں، یہاں پہ مساجد بناتے ہیں، ان میں عبادتیں اور اذانیں دیتے ہیں، اور یہ جناب یہ امریکہ، ایسا امریکہ تو ہم نے گوروں نے دیکھا ہی نہیں ہے یا سوچا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو مسلمان امیگرینٹ سے پہلے پاک کریں گے، پھر اس کے بعد غیر قانونی امیگرینٹس کو لائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ کے حق میں کیمپین چلانے والے، ٹرمپ کی حمایت کرنے والے یوتھڑ جو ہیں، عاطف خان نامی ایک اللیگل امیگرینٹ کی سربراہی میں جو سرگرم عمل ہیں، اور یہ عاطف خان وہ نہیں ہے جو کہ پی کے اندر ہے، یہ امریکی عاطف خان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عاطف خان میرا خیال ہے کہ پی کے کی حکومت کے ایڈوائزر بھی رہ کے گئے ہیں 5 سال کے لیے ان کی سربراہی میں۔ اور وہ جو برکی صاحب ہیں، عمران احمد خان نیازی کے جو کزن ہیں،
ظاہر ہے نہ تو یہ اللیگل ہیں، نہ یہ امریکہ سے باہر سے پیدا ہوئے تھے، یہ تو وہیں پہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور مسلمان بھی نہیں ہیں یہ شاید، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ٹرمپ کی اندھا دھند کیمپین کر رہے ہیں کہ جناب جو ٹرمپ آئے اور امریکہ کے اندر موجود غیر قانونی امیگرینٹس کو بھی باہر نکالے، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ ان سے پہلے نکالے، اور جہاز بھر بھر کے ان کے اصل ممالک کے اندر بھیجے۔ یہ اس لیے یہ کیمپین کر رہے ہیں، مت ماری گئی ہے، انور اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مت ماری گئی ہے، یار وہ جب نکالیں گے تو آپ کو پہلے نکالیں گے، لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ ٹرمپ آئیں گی اور عمران خان نیازی کو رہا کروائیں گی، جس کے اوپر اپنے ساجد ٹینڈ صاحب جو ہیں، میرا مطلب میرے جیسا سر ہے ان کا، بلکہ میرے سے زیادہ ہی ان کا ہے، چمکتا ہے۔ تو ساجد صاحب ہیں، تارڑ صاحب، میں سوری ساجد صاحب، میں ان کو ساجد تارڑ کہہ رہا ہوں، ساجد ٹینڈ نہیں کہہ رہا۔ ساجد تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ یوتھروں کی کوئی پھوپھی کا پتر ہے کہ وہ آئے گا، اور نہ ہی وہ کوئی منڈی بہاؤدین کا الیکشن لڑ رہا ہے، بھائی وہ امریکہ کا الیکشن لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساجد تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے جن کے ٹرمپ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں اس کے اندر ہیں، اور ہر الیکشن کے اندر جو ہے وہ نئے لوگ آتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے دوست شاہد احمد خان صاحب جو ہیں، وہ جب ہلری پریزیڈنٹ بنی تھی، ڈیموکریٹس کی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنی تھی، تو وہ ان کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے گھر آنا جانا بھی ہے، ان کی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں، بھائی ہمیں تو نہیں پتا۔ تو اسی طرح ہر دفعہ وہ ہر کمیونٹی سے کچھ نہ کچھ لوگ اپنے نزدیک رکھتے ہیں، دونوں کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں۔ تو ساجد صاحب بھی پچھلے جو انتخابات طارڑ صاحب نے جیتے تھے ٹرمپ صاحب نے، اس وقت ان کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور ان کے نزدیک جو حلقہ تھا اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ تو ایک تو بات جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اب جناب ایسی صورت کے اندر جب ٹرمپ صاحب نے نفرتوں اور محبتیں جو ہیں ان کو بڑا واضح کر دیا ہے اور ان کی لکیریں کھینچ دی ہیں، یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے جو حامی ٹی وی چینل ہیں وہ دوپہر 2 بجے ہی شور مچا دیں کہ ٹرمپ تو جیت چکا ہے اور دھاندلی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ پھڈا ڈال دیں، پولنگ بوتھ کے اوپر حملہ کر دیں، اور وہاں سے جناب باکسز اٹھا کے بھاگ جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ یہ جو ہیں وہ ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ عین ممکن ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنا تھاٹ پروسیس چلاتے جائیے نا، وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اپنا احمد میر صاحب جو ہیں، ڈین میر تو ہوتا ہے نا ان کا، ہے DEA، ہاں اس طرح کا کوئی ڈین میر تو ہوتا ہے، تو احمد میر صاحب جو کوئی وہاں سے کہیں کہ مجھے تو دوپہر 2 بجے پتہ چل گیا تھا کہ جناب ٹرمپ جیت رہا ہے اور کاملہ ہار رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے ایک معتبر صحافی کو شام 5 بجے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان جیت گیا ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہوگا وہ تو ہم سے ترقی یافتہ ہے نا، تو اسے تو دوپہر 2 بجے پتہ چل جانا چاہیے کہ ٹرمپ جیت گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی آگے کہہ سکتا ہے کسی نہ کسی ٹرمپ کے حامی میڈیا کے اوپر؟ ٹرمپ کی اس کیمپین میں اور پاکستان کے اندر جو میڈیا کیمپین تھی اس میں واضح فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ امریکہ کے اندر میڈیا تقسیم ہے اس وقت، اخبارات ہوں یا ٹی وی ہوں، وہ تقسیم ہے، کچھ ٹرمپ کے حامی ہیں، کچھ دوسری پارٹی کے حامی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر میڈیا نے ان بلاک لگ کے وہ عمران احمد خان نیازی کی مہم چلائی تھی اور اس کے لیے جال سازی کی تھی، ان بلاک کی بات ہو رہی ہے، اور سارے کے سارے اس کام کے لیے میڈیا پرسن جو تھے وہ باقاعدہ خریدے گئے تھے۔ کسی کو فوج کی نفرت میں الجھا لیا گیا تھا یا لبھا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کسی کو عمران کی محبت میں لبھا لیا گیا تھا، اور ان دونوں تعداد سے بڑھ کے زیادہ تر کو پیسے کی محبت کے اندر لبھایا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کا ایک جلسہ تھا لاہور کے اندر، ایک جلسے کی بات ہو رہی، اور کافی زیادہ پیسے اس کی میڈیا کیمپین کے لیے کیے گئے،
مجھ سے چونکہ ذاتی طور پہ رابطہ کیا گیا تو میں پوری اتھارٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس جلسے کی کوریج کے لیے باقاعدہ ادائیگیوں کا انہوں نے کہا کہ جی پروڈیوسر اتنے پیسے لے گا، کیمرہ مین اتنے کو آپ نے دینے ہیں، یہ ہمارا پہلے کا ریٹ ہے، آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں ہی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے کچھ سبارڈینیٹس ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں صاحب کا، اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ سے لے بھی لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے خود کبھی نہیں یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا ہے، آپ ایپل کیجئے گا نا گفٹ ان کو، ٹھیک ہے، ہاں کسی کو ایپل ایک گفٹ کر دیں، کسی کو 2 کر دیں۔ تو کافی زیادہ بجٹ تھا، میرے ہوش و حواس اڑ گئے، میں معذرت کر لی ان کے ساتھ، میں کہا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم مجھے پتا چل گیا کہ یہ کس طرح لوگوں کو لیور کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی وہ حکومت میں نہیں آئے تھے، ابھی ان کے صرف جلسے کھیلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دھرنا جو تھا وہ ہو چکا ہوا تھا، اور دھرنے کے پوسٹ دھرنا ایرینا کے اندر ابھی وہ الیکشن جیت کے نہیں آئے تھے۔ تو مطلب کہ یہاں پہ تو 2024 کے الیکشن میں این بلاک پاکستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کی، سو فار سو کہ جیو نے بھی اپنی سکرین الیکشن والے دن عمران احمد خان نیازی کی ہم آہنگی اور اس کے ہاتھوں بکے ہوئے ٹاؤٹس کے حوالے کرتی، اور اس کے اینکر اور اس کے نیوز کاسٹر باقاعدہ پی ٹی آئی کے ایجنٹس کے طور پہ، ٹاؤٹس کے طور پہ، ترجمان کے طور پہ روب عمل تھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس دن میں عرض کر رہا ہوں پتا چلا تھا کہ پاکستان کا میڈیا کتنے کم رقم کے اندر خریدا جا سکتا ہے۔ یعنی پروڈیوسرز نے اور ایگزیکٹو پروڈیوسر نے نیوز کے ٹی وی چینلوں سے وہ اینکر ہی ہٹا دیے، وہ نیوز کاسٹر ہی ہٹا دیے جو اس ایجنڈے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تجزیہ نگار اٹھا دیے گئے جو اس ایجنڈے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال امریکہ کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں پہ اس وقت میڈیا واضح طور پہ 2 حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں، اور جو کاملہ کے حامی ہیں وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں۔ دوسرے کے اوپر وٹے مارنے سے رجحان کم ہے۔ پاکستان کے اندر ساری کیمپین دوسرے کے اوپر وٹے مارنے کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اپنی کیمپین کے اوپر نہیں ہوتی۔ اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جو دکھائے جا سکیں۔ پاکستان کے اندر ایک ہی سیاسی پارٹی ہے جو اپنے کرتوت دکھا کے بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ باقی دوسرے کی اس کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کسی کو ملا کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 بیانیے ہوتے ہیں جو میرا مطلب ہے کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے ابھی کچھ ہی دیر میں جب یہ ولاگ پہنچے گا آپ تک امریکہ سے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے پہلے اس سے عرض کر دوں، سی این این جو ہے وہ ٹرمپ کا ڈٹ کے مخالف ہے، پوج کے مخالف ہے جس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت بھی مخالفت کی ہے جب ٹرمپ جو تھا پریزیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور ڈٹ کے مخالفت کی۔ اور ٹرمپ نے اس کے رپورٹر کو اپنی پریس کانفرنس میں نکالا، وہ گیا عدالت سے سٹے لے کے آیا اور دوبارہ پریس کانفرنس میں بیٹھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ تو جو ہے وہ ڈٹ کے مخالفت ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ دونوں فریقین موجود ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کی طرح ون وے ٹریفک نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ آہو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔